اور آبادی پھر بھی بڑھتی جاتی تھی. ابھی اخبار میں آج ہی تھا کہ خیر آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے صحت مند آغاز، امید افزا مستقبل. زچہ بچہ کے بارے میں ہے. یہاں تو خیر اور اچھی لینگویج لکھی ہوئی ہے، ماں اور بچے کی صحت. WHO کا موضوع ہے، وہ اچھے موضوع دیتا ہے WHO. اس مقصد کے لیے جو اس سے پہلے کہ ہمیں اس موضوع پر اپنے اظہار خیال کریں، ہمارے پاس ریسورس پرسن تشریف لائیں ڈاکٹر رضوانہ انصاری، جو مشہور گائنیکالوجسٹ ہیں اور ہمدرد شورا کے ممبر بھی ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پلیز. یہ 2 ہلال یافتہ کے ساتھ بیٹھی ہوں، میرے پاس کوئی ہلال نہیں ہے، ہو جائے ایک امید کا چاند ہے. آج کا موضوع بہت حساس بھی ہے، اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ ماں اور بچے کی جو صحت ہے وہ کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے انتہائی ضروری اور اہمیت کا حامل ہے. مائیں اور بچے محبت، روشنی، زندگی اور امید کے استعارے ہیں، اور اس دنیا میں ہر آنے والا بچہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو نعمت اور رحمت جو ہمارے پاس اللہ پاک ہمیں عطا کرتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے غذا، پرورش، تعلیم، تربیت اور حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یا ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. ہم اپنے نیشنل ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ نظر ڈالیں. ویسے ایک پہلے میں بات بتا دوں کہ ہمارے ملک میں 1300 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. ہمارے یہاں 1276 ہاسپٹل ہیں، 5558 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، 336 رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، 5802 ڈسپینسریز ہیں، 780 میٹرنٹی اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز ہیں، اور 416 ٹیوبرکلوسس کے علاج کے لیے TB سینٹرز ہیں. 2024-25 کے ترقیاتی بجٹ کا مجموعی حجم جو ہے وہ 1400 ارب مختص کیا گیا ہے، اور وزارت صحت کے لیے 127 ارب رکھے گئے ہیں، اور PSDP پروگرام میں 25.3 ارب روپے رکھے گئے ہیں. WHO کے مطابق GDP کا 6% صحت پر خرچ ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے ملک میں ہم 2.1% خرچ کرتے ہیں. لیکن ایک اطمینان کی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں حکومت سندھ نے 32% اضافہ کیا ہے صحت کے لیے، اور اسی طرح پنجاب حکومت نے 24% اضافہ کیا ہے. بیماریوں سے بچاؤ اور آگہی اور کے لیے جس شعور اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس سے ناآشنا ہیں. ہمارے یہاں جو ریاست اور عوام کا جو ایک رشتہ ہے وہ شاید استوار نہیں ہو سکا. ہماری ریاست لاپرواہ، اور ہم سب غافل ہیں کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، اور ہم ہمیشہ اپنی صحت کے معاملات سے لا تعلق رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تعلیم کی موجودگی اور تعلیم کی غیر موجودگی، دونوں صورتوں میں یہ کس چیز کی کمی ہے، شاید کسی شعور کی، کہ آج بھی اس ملک میں جعلی حکیم، جعلی ڈاکٹر، پیر، فقیر، بابا، ان سے علاج کروایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں ان سے متاثر ہو کر ان کے اشتہارات سے متاثر ہو کر سیلف میڈیکیشن، اور اس کے ساتھ ہی میڈیکل اسٹور سے دوائی ڈھال بتا کے دوائی لینے کا رواج اب تک ختم نہیں ہوا ہے. اور ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے کہ دوائیوں کا جو فروخت ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ کھلی فروخت ہے میڈیکل اسٹورز پہ، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. جبکہ باہر کے ممالک میں آپ کو پیراسٹامول یا پیناڈول کے سوا کسی بھی قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، جبکہ وہاں پر ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے.
माँ और बच्चे की सेहत पे बात करें तो यूनिसेफ के मुताबिक, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नौमौलूद बच्चों की अमवात के लिहाज से दुनिया में सबसे ख़तरनाक मुल्क है। यूनिसेफ की 2024 के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों में 54.657 अमवात हर 1000 बच्चों की पैदाइश पर हो रही है। तकरीबन 700 बच्चे रोज़ाना 1 माह की उम्र तक पहुंचने से पहले फौत हो जाते हैं। रोज़ाना करीबन 665 बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों के आदाद शुमार पे नज़र डालें तो 1000 में से 64 बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह नहीं मना पाते। उनकी वजूहात वही हैं कि ग़िज़ाई क़ल्लत है, आलूदा पानी है, सफाई सुथराई के नाक़िस इंतज़ामात हैं, फ़िज़ाई आलूदगी है, नमूनिया है और डायरिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 58% बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं। 5 साल से कम 40% बच्चों का वज़न कम है, जबकि 18% बच्चों की जिसामत और कद छोटा रह गया है। और पाकिस्तान में क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों में अमवात का तनासुब 39 पर 1000 है, जो एशिया में सबसे ज़्यादा है। यूनिसेफ और PPA की पार्टनरशिप में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी ने 2024 जून के अवाइल में दारुल उलूम कराची से एक फ़तवा लेकर पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कायम किया, ताकि क़ब्ल अज़ वक्त पैदा हो जाने वाले बच्चों को जो ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं, जिन्हें माँ का दूध मैसर नहीं है, उन्हें ज़िंदगी दी जा सके या उनका ज़िंदा रहने का जवाज़ पैदा किया जा सके, उनको ज़िंदा रहने की कोशिश की जा सके या उनको ज़िंदा रहने दिया जा सके। लेकिन 16 जून 2024 में दारुल उलूम से फ़तवा सानी जारी हुआ और उसके बाद ये मिल्क बैंक जो है ये बंद कर दिया गया है। हालांकि तकनीकी एतबार से इसमें इस चीज़ का ख़ास इंतज़ाम था कि मुस्लिम माओं के बच्चों को मुस्लिम औरतों का दूध दिया जाएगा और इसमें रज़ाइयत और रिश्तेदारी का सारा रिकॉर्ड रखा जा रहा था। जबकि मलेशिया और ईरान जैसे ममालिक और कुछ और मुस्लिम ममालिक में ये ह्यूमन मिल्क बैंक अब तक काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में आलूदा पानी से 53,000 बच्चा सालाना फौत हो जाता है। वजह डायरिया है और इसहाल है। फ़िज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारियां और नमूनिया करीबन 58,000 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। EPI प्रोग्राम में लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। लोग बच्चों को वैक्सीन कराने के लिए, शायद शहरों में तो शायद थोड़े पाबंद भी हैं, लेकिन हमारे देहातों में और गांव में और जहां तालीम की कमी भी है और शायद शऊर की भी, वहाँ लोग अपने बच्चों को शुरू तो करवा लेते हैं लेकिन उनका कोर्स पूरा नहीं करवाते। तो वो बीमारियां जैसे खुन्नाक है और खसरा है, वो हमारे मुल्क में बच्चों में दोबारा बढ़ने लगी है। और उसके बाद जब हुकूमत की तरफ से कोई खसरा के बचाव के लिए हिफाजती टीकों का कोई इंतज़ाम किया जाता है, तो बहुत अफसोस की बात है कि वालिदैन ताउन नहीं करते। और अगर स्कूलों में इंतज़ाम किया जाए तो वालिदैन स्कूल जाकर नाराज़ होते हैं और इंतज़ामिया से लड़ाई लड़ते हैं। हम पोलियो को शिकस्त देने में नाकाम हो चुके हैं। इसकी जवाब वही है कि हम मज़ाहमती रवैया अख्तियार करते हैं और हम उसके लिए गलत मालूमात लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसमें मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो हम और आप सब जानते हैं कि वो क्या है। और इन लोगों के लिए अब देखें, एक बहुत अफसोस की बात है कि 2021 में पूरे मुल्क में पोलियो का सिर्फ एक केस मिला।
2022 میں یہ کیس بڑھ کر 20 ہو گئے, 2023 میں 6 ہو گئے. تو ہم بڑا پر امید تھے کہ شاید ہم پولیو کو شکست دے دیں گے اور پاکستان پولیو فری پاکستان بن جائے گا, مگر 2024 میں یہ کیسز بڑھ کر 76 ہو گئے, 76. اور اب بھی بہت تشویش کی بات ہے کہ 5 اپریل 2025 تک 6 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم پولیو کو کیسے شکست دے سکتے ہیں کہ ہم ہی لوگ ہیں جو پولیو ٹیموں پر اور پولیو ورکرز پر حملے کرتے ہیں, ان سے نازیبا ناروا سلوک رکھتے ہیں. وہ تو زندگی بانٹنے آتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے, لیکن ہم انہیں مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ پولیو ورکر کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, اور اسی ہمارے سندھ کے صوبے میں. صنفی امتیاز, اب ہم عورتوں سے ذرا تھوڑی سی عورتوں سے متعلق بات کر لیں کہ ان کے مسائل ہیں, ان کی صحت ہے. تو صنفی امتیاز کا شکار میرے اس ملک میں صحت کی سہولیات تک رسائی عورتوں کو کم حاصل ہے. ہم صنفی امتیاز میں دنیا کے 146 ممالک میں 145ویں نمبر پر ہیں. عورتوں کی اکثریت غذائی قلت اور خون کی کمی کا شکار ہے. اس میں وسائل کی کمی کے ساتھ ساتھ عورتوں کی اپنی ایک سوچ بھی ہے, وہ اسے آپ ان کی محبت کہہ لیجئے کہ وہ سب کو کھانا کھلا کے جو بچے گا وہ کھائیں گی, اور جو بہترین ہوگا وہ لڑکے کو دیا جائے گا, اس سے جو کم بہتر ہوگا وہ شوہر کا ہوگا, اور اس کے بعد پھر بچی کا ہوگا, اور آخر میں اس کا اپنا نمبر آتا ہے. اور اکثریت غذائی قلت اور خون کا شکار تو ہے, تو 41% عورتیں اس وقت انیمیا کا شکار ہیں. اور جنوبی ایشیا میں پاکستان خون کی کمی کے شکار خواتین میں 4تھے نمبر پر ہے. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں زچگی کے دوران اموات کا تناسب سب سے زیادہ ہے. ہمارا میٹرنل مورٹلٹی ریٹ جو ہے وہ 186 ہے. اس کو سمجھ لیں آسان ترین کہ ملیشیا میں یہ 8 ہے. 1 لاکھ میں 298 مائیں زچگی کے دوران فوت ہو جاتی ہیں. اس کی وجوہات وہی ہے کہ PPH ہے, کہ پوسٹ پارٹم ہے, مطلب یہ کہ زچگی کے دوران زیادہ خون کا ضائع ہو جانا ہے, ان کا بلڈ پریشر ہے, اور ان کے انفیکشنز, کیونکہ ان کی بنیادی صحت خراب ہے, کیونکہ وہ ویل نرشڈ ہیں, تو انہیں انفیکشن کا چانس بہت بڑھ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہی عورتیں کیلشیم, وائٹامن ڈی اور بہت ساری چیزوں, اور ساتھ ساتھ محبت کی کمی کا بھی شکار ہے, کیونکہ جو انہیں محبت ملنی چاہیے. غربت, جہالت, ناسودگی, تعلیم کی کمی ہے, اور تشدد ہے, اور زیادتی ہے. اس وجہ سے یہ عورتیں ذہنی اور جسمانی اور ٹینشن کہہ لیجیے اسے, کہ اس کا شکار ہیں. اور ہمارے یہاں حاملہ عورت کو نہ ہی جسمانی سکون میسر ہے اور نہ ہی ذہنی, کیونکہ گھر والوں کا دباؤ بہت ہے. ہمارے خواتین جو بزرگ خواتین ہیں, وہ میرے خیال میں وہ شاید ان عورتوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بھی ہیں. وہ عورت ہے, اس کا سانس پھول رہا ہے, وہ گھر میں کام کر رہی ہے, لیکن کام سے اس کو نجات نہیں ہے. اس کے چہرے پر, اس کے پیروں پر سویلنگ ہو چکی ہے, سوجن آ چکی ہے, اور جب وہ سانس اس کا بہت زیادہ مشکل سے لے رہی ہوتی ہے, تو وہ جب اپنے گھر میں لوگوں سے کہتی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے یا مجھے چکر سا آ جاتا ہے, تو اسے جواب ملتا ہے کہ تم انوکھی عورت نہیں ہو, ہم نے بھی 10 بچے پیدا کیے ہیں, تو تم نے کون سا ایسا کمال کر لیا ہے, اور کسی ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ رویہ, خاص بات یہ ہے کہ یہ رویہ ہمارے یہاں, اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ تعلیم یافتہ نہ ہوں. بہت سے تعلیم یافتہ خاندانوں میں بھی گھر کی جو بڑی خواتین ہیں, وہ عورت سے کہتی ہے تو اس میں کیا کمال ہے, تم کون سا انوکھا بچہ پیدا کرنے والی ہو, بچے تو سب پیدا کرتے ہیں, ہم نے بھی پتہ کی, لیکن آپ لوگوں کو اسپتال جانے کا شوق بہت ہے, اور وہاں جا کر آپ لوگوں نے اپنے ڈیلیوری کو نارمل سے ہٹانا ہوتا ہے. گھر کی خواتین ہیں, اب ہم تو, ہمارا تو سارا دن کا کام ہے کہ عورت کو انڈا, مچھلی, کھجور نہیں کھانے دیا جاتا, کیونکہ انڈا گرم ہوتا ہے, مچھلی گرم ہوتی ہے, کھجور گرم ہوتی ہے, اس سے ابارشن ہو جاتا ہے. یہ ان کے ذہن کی, جبکہ میرے حساب سے, ہمارے حساب سے جو انڈا ہے وہ بہترین سستا سورس ہے پروٹین کا, کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جاندار چیز تیار ہو جاتی ہے.
لیکن ہمارے یہاں خواتین کو ارلی پریگننسی میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں. آئرن کے کیپسول، آئرن کی گولیاں زیادہ تر وہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں. کالی گولی نہیں کھانا، کالا کیپسول نہیں کھانا، کالا بچہ ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور گورنمنٹ ڈسپینسریز پہ اور گورنمنٹ ہاسپٹلس میں زیادہ تر فیرک سلفیٹ کی جو ٹیبلٹس ہیں وہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں. وہ گھر لے آتے ہی سب سے پہلے پھینک دی جاتی ہیں کہ اس کے کھانے سے سیاہ رنگ کا بچہ پیدا ہو جائے. سفید رنگ کی تو پیراسٹامول ملتی ہے جی، وہ سر پیراسٹامول آپ بھی کھائیے، ہم بھی کھا لیں گے. اور ہمارے یہاں یہ کثیر الاولادی کی جو جونکیں ہیں وہ ان عورتوں کا خون چوس رہی ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ میں یہاں تو بیٹھی ہوں لیکن مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. درد اتنے ہیں خلاصوں میں نہیں آئیں گے. پھر بھی ایک بات ہے کہ سندھ میں ایک ممتا پروگرام شروع کیا گیا ہے اور یہ زچہ اور بچہ کی مالی معاونت کا پروگرام ہے. اس میں 40% خواتین کو یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ وہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان میں 13 ملک کے سندھ کے 13 اضلاع میں قریباً 15 اضلاع میں 13 لاکھ خواتین کو جو حاملہ ہیں یا دودھ پلانے والی خواتین ہیں وہ اس پروگرام میں شامل کی جا رہی ہیں اور قریباً 13 لاکھ خواتین کو اس میں رجسٹر کیا جائے گا. اس میں 30,000 روپے 33 ماہ میں اقساط میں عورتوں کو دیے جائیں گے. اس کے لیے ایک کتابچہ تیار کیا گیا ہے اور اس میں بچے کی ماں کی جو ڈیلیوری سے کے جو اسٹیجز ہیں اس میں ان کی چیک اپ ہے، ان کی دوائیاں ہیں، ان کے ٹیسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی نشو و نما کا چارٹ ہے اور بچے کے لیے غذا کی تفصیلات بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ پیسے دیے جا رہے ہیں وہ بس بچے کی سہولت کے لیے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اور اس میں خواتین کو ان کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ڈیلیوری کرائیں، کیونکہ یہ ترغیب اس لیے بھی دی جا رہی ہے پیسے دے کر کہ آپ ہاسپٹل پہنچیے تاکہ جو ہمارا جو میٹرنل مورٹلٹی ریٹ ہے ہم اس میں کمی لا سکیں اور ہاسپٹل میں محفوظ ڈیلیوری ہو سکے. اور ماں اور بچے کا چیک اپ ہے اور بچے کی نشو و نما کا ریکارڈ بھی اس میں شامل ہے اس کتابچے میں. اور بچے کے لیے حفاظتی ٹیکوں کا بھی پروگرام ہے اور اس پروگرام کا دورانیہ جو 1000 دن ہے. تو اس دوران یہ بہت اچھا پروگرام ہے جو ہماری سندھ گورنمنٹ چلا رہی ہے. اسی طرح سے پنجاب میں فیلڈ ہاسپٹل پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے. اس میں 32 موبائل ہاسپٹلس ہیں جن میں OPD ہے، زچہ بچہ کا کیئر ہے اور علاج کی سہولتیں ہیں اور حفاظتی ٹیکوں کا انتظام اسی موبائل ہاسپٹل میں بھی ہے، لیکن ساتھ میں ایمرجنسی سرجریز اور ایمرجنسی کو سنبھالنے کا انتظام بھی ہے. اسی طرح سے ملک میں اب ریڈی ٹو یوز تھراپیوٹک فوڈ 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے موجود ہے اور یہ یونیسیف کی کولیبریشن سے یا ان کی معاونت سے ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گی لیکن ایک چیز ہے جو دل کو تکلیف دیتی ہے. 2025 جو اب شروع ہو چکا ہے، کراچی میں صرف جنوری میں 6 نوزائیدہ بچوں کی لاشیں کچرا کنڈی سے ملی ہیں اور سیالکوٹ میں صرف 2025 فروری میں صرف فروری کے مہینے میں 5 نومولود بچیوں کی لاشیں کچرا کنڈیوں سے ملی ہیں. اس سے پہلے کہ خواب مر جائیں اپنے خوابوں سے زندگی مانگو. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف گورنمنٹ کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے. ہمیں خود ان سارے مسائل کے لیے حل کے لیے اور ان ساری تکالیف میں کمی لانے کے لیے اور اپنے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے خود شامل ہونا پڑے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ ٹیکے لگانا بہت ضروری ہے. کیا ہم یہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم سے ساتھ جڑے ہوئے لوگ یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ یا ہمارے گھر میں کام کرنے والے لوگ یا ملازمین کہہ لیجئے، ہیلپرز کہہ لیجئے، کیا ان کے بچوں کو ٹیکوں کا کورس ہوا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے
کیونکہ اگر تھوڑا سا شعور آگے ہی ہمیں قدرت کی طرف سے مل گیا ہے اللہ کے حکم سے، تو ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے اور ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے۔ صاف اور محفوظ پانی اور ملاوٹ سے پاک متوازن غذا۔ ویسے تو قانون ہے کہ ملاوٹ جو ہے وہ جرم بھی ہے اور یہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے اور ہاں سب کچھ ہے، لیکن کیا اس کا امپلیمنٹیشن ہے؟ تو جب تک ہم خود اپنے آپ سے سچائی نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ سے مکالمہ نہیں کریں گے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں، کیا ہمارے ساتھ لوگ صحیح کر رہے ہیں، کیا ہمارے ساتھ صحیح سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ یہی تو چیزیں ہیں جو آگے جا کر ہماری عورتوں کو، ہمارے کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ ہمارے بچوں تک منتقل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری ایک بیمار، مایوس اور کمزور سی ایک قوم تیار ہوئے چلی جا رہی ہے۔ اور یہ مین پوری اور گٹکا تو ہم منشیات میں شامل ہی نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تو شاید علم میں نہ ہو کہ ملتانی مٹی کھاتی ہیں عورتیں، اور ملتانی مٹی کھاتی ہیں، اور یہ تو مجھے اب کچھ عرصے پہلے پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ بازار میں بھون کے ملتی ہے، مطلب وہ باقاعدہ اس کو جسے آپ وہ بھٹی میں اس کو پکا کے پھر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جب آپ یہ عورتیں جاتی ہیں یا کسی سے منگواتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کچی چاہیے یا بھنی ہوئی چاہیے، اور اس کے کیا کیلشیم ہوتا ہے؟ نہیں آپا، نہیں، بس وہ ایک وجہ یہ کنڈیشن ہے جیسے۔ تو اب ان ساری چیزوں کے لیے دیکھیں، میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص اگر مین پوری کھا رہا ہے تو میں خود سے ناگواری کا اظہار بھی نہیں کر سکتی، ایک وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر بول دیتی ہوں۔ میں نے اپنے کلینک میں گو کے پتہ نہیں اچھی بات ہے کہ نہیں ہے، یہ طے شدہ ہے کہ میرے کمرے میں کوئی عورت بیمار ہے یا اس کا اٹینڈنٹ ہے یا مین پوری منہ میں رکھ کر کوئی میرے کمرے میں نہیں آئے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم نفرت کا اظہار کرتے، پھر میں ان کو سمجھاتی بھی ہوں، بلکہ میں ان کو تو یہ بھی آفر کرتی ہوں کہ میں آپ کو کرایہ دیتی ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ کینسر وارڈ کا ایک وزٹ کریں اور دیکھیں کہ منہ کا کینسر کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اتنا خطرناک ریشو ہے ہمارے یہاں مین پوری کھانے والوں کا، لیکن وہ اس وقت تھوڑا خوفزدہ ہوتے ہیں، بعد میں پھر وہی مین پوری کھا رہے ہوتے ہیں۔ مردوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو عورت کی حفاظت کرو، یہ پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، تو میں نے اس کو بہت سمجھایا شخص کو کہ میں نے کہا کہ اب تم اس کی حفاظت کیا کرو، دیکھو یہ کیا بات ہے نا کہ جب آپ نکاح کرتے ہو تو اللہ کے سامنے وعدہ کرتے ہو کہ تم اس کی غذا کا، صحت کا، زندگی کا، دوا کا، علاج کا خیال رکھو گے۔ چلا گیا دوسرے ہفتے، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، تو میں نے کہا کہ ارے تمہارا شوہر نے کچھ تھوڑا خیال کیا تھا؟ کہتی ہے باجی وہ کہتا ہے میں نے اللہ سے وعدہ کیا، ڈاکٹرنی سے تھوڑی وعدہ کیا۔ جواب یہ دیتے ہیں۔ فیملی پلاننگ کو بہت زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بے تحاشا بجٹ اس پہ لگایا جاتا ہے، لیکن دن بہ دن جو ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اس وقت 5واں بڑا ملک بن گئے ہیں آبادی کے حساب سے، کیونکہ جب ہم فیملی پلاننگ پر پورا فوکس کریں گے اور یہ بچوں کی تعداد یا یوں کہیں کہ بچوں کی پیدائش پر ہم کنٹرول کر سکیں گے، تو اسی صورت میں بچوں اور ماؤں کی اموات کا تناسب بھی کم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو میڈیا پہ تشہیر ہوتی تھی، لیکن اب مجھے علم نہیں ہے کیونکہ طویل عرصے سے اتنا ٹیلی ویژن دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اور جب دیکھا ہے تو میں نے طویل ترین عرصے سے کوئی اشتہار نہیں دیکھا۔ تو میڈیا میں تشہیر بھی چاہیے، اس کے علاوہ نصاب میں بھی توازن آبادی سے متعلق کچھ نہ کچھ شامل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے بغیر ہم خود سے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ حفاظتی ٹیکوں کا کورس بہت ضروری ہے، اور دوسرے شہروں سے آنے والے جو بچے ہیں یہ ریلوے اپنے اسٹیشنز اور ہمارے جو بسز کے جو اڈے ہیں وہاں پر انتظام ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی بچہ اس شہر میں آ رہا ہے یا میرے شہر سے کہیں، اس کو ویکسین ضروری ہے پولیو کی۔ اور زیادہ مزاحمت کرنے والے جو ہیں پولیو ویکسین کے لیے ان کا کچھ اور انتظام ہونا چاہیے، جیسے کہ ٹیکس نہ دینے والوں کے لیے سختی کر رہی ہے حکومت، اور عورت اور بچے کی صحت کو اولویت دینی چاہیے۔ صنفی امتیاز بہت ضروری ہے ختم کرنا، کیونکہ جب تک ہم یہ امتیاز ختم نہیں کریں گے ہم میں سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا اگر کوئی عورت مر جائے گی تو۔ اور عورتوں اور بچوں کو
جنسی جسمانی روحانی تشدد سے بچانے کے لیے قوانین تو موجود ہیں، مگر ہمیں سوشل ریفارمرز چاہیے جو ان بچوں کو اور عورتوں کی حفاظت کر سکیں، کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اقلیت اور عورت کو گھیر کے مارتے ہیں۔ جب تک ہم اپنا طریقہ تبدیل نہیں کریں گے اس میں بہتری نہیں آئے گی۔ اور بے نظیر انکم سپورٹ میرے حساب سے وہ غربت کی ترغیب ہے، اس کو تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک خاص عرصے تک انہیں پیسے دیجیے، اس کے بعد انہیں ٹیکنیکل ٹریننگ دیجیے تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ اپنی زندگیوں کو خود سے چلا سکیں، اپنے معاشی معاملات کو سنبھال سکیں۔ اور معاشی طور پر مضبوط عورت جو ہے وہ صحت مند بھی ہوتی ہے اور اس کے بچے بھی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اور اس امید کے ساتھ کہ ذہنی جسمانی اور روحانی اور معاشی اور سماجی طور پر صحت مند ہوں گے ہم انشاءاللہ ضرور، جب ہمارے بچے اور مائیں صحت مند ہوں گی۔ بہت شکریہ۔